جیسا کہ ایک اور مقام پر اللہ نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہاری رہنمائی ایسے درخت کے متعلق کروں کہ جس کا پھل کھانے سے ہمیشہ کی نعمتیں لازوال بادشاہی تمہیں حاصل ہوگی؟ لیکن شیطان کی طرف سے یہ جھوٹ اور فریب تھا، اور حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ جو شیطان نے شجرہ الخضر کہا، ہمیشگی کا درخت، ممکن ہے کہ اس کا وجود بھی ہو، کیونکہ امام احمد بن حنبل نے ایک حدیث میں اس کے متعلق ذکر کی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک ایسا درخت ہے کہ جس کے سائے میں ایک سوار 100 سال تک چلتا رہے تو بھی اس کا سایہ ختم نہ ہوگا۔ اور یہ روایت حجاج نے شعبہ کے واسطے سے نقل کی ہے، اور ابو داؤد عطار نے بھی شعبہ سے یہ روایت نقل کی ہے، اور اس میں یہ الفاظ ہیں کہ غندر فرماتے ہیں کہ میں نے شعبہ سے کہا، یہ اتنا بڑا درخت ہمیشگی کا درخت ہے، تو انہوں نے کہا یہ الفاظ صرف امام احمد بن حنبل لائے ہیں اور کسی نے بیان نہیں کیے۔ اللہ کا فرمان ہے، غرض دھوکہ دے کر ان کو کھینچ ہی لیا، جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کے 70 کی چیزیں کھل گئیں، اور وہ بیست کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے اور اوپر چپکانے اور 70 چھپانے لگے۔ اس طرح دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان پر ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں، اور وہ اپنے بدنوں پر بیست کے پتے چپکانے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے ہی حضرت حوا نے اس درخت کا پھل کھایا تھا، اور انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس کام پر اکسایا تھا جسے درج ذیل حدیث مفہوم ہوتا ہے۔ اگر بنو اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت کبھی خراب اور بدبودار نہ ہوتا، اور اگر ہوا نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے خاوند کی خیانت نہ کرتی۔ اور فرمایا ہے، یہ روایت احمد، دارقطنی، بخاری و مسلم سب نے ابو ہریرہ سے روایت کی ہے اور اس کو صحیح کہا ہے، اور کتاب تورات جو اس وقت اہل کتاب کے ہاتھوں میں موجود ہے، اس میں ہے کہ سب سے پہلے حضرت حوا کو ایک سانپ جو نہایت خوبصورت شکل میں تھا اور بہت بڑی سمت والا تھا، اس نے رہنمائی کی تھی اس درخت کے پھل کھانے کی، اور اس کے کہنے پر حضرت حوا نے اس درخت کا پھل کھایا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کو کھلایا تھا۔ اور اس مذکورہ روایت میں ابلیس کا تذکرہ نہیں ہے۔ اس وقت ان کی آنکھیں کھلیں اور پتہ چلا کہ وہ تو ننگے ہیں، پس انہوں نے انجیر کے پتوں سے اپنے شرمگاہوں کو ڈھانکا، اور اس روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ ننگے تھے۔ حضرت وہب بن منبع نے بھی اس طرح کہا ہے کہ ان کی شرمگاہوں پر ان کا لباس صرف نور تھا۔ موجودہ تورات کی یہ روایت تحریف شدہ ہے کہ کیونکہ قرآن مجید جو پہلے والی کتابوں کا نگران اور ان کی تصدیق کرنے والا ہے، وہ یہ بتلا رہا ہے کہ آدم حوا پر لباس موجود تھا۔ قرآن مجید میں ہے کہ وہ ان دنوں سے ان کے لباس اتارتا تھا تاکہ ان کو ان کی شرمگاہوں میں دکھائے۔ قرآن مجید میں ان لفظ سے تورات کے مذکورہ بات کا رد ہوتا ہے۔ حضرت
ابی بن کعب نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، وہ لمبے قد والے تھے، گھنے بالوں والے تھے، گویا کہ وہ کھجور کا لمبا درخت ہے۔ جب انہوں نے ممنوع درخت کا پھل کھا لیا تو ان کا لباس ان سے اتر گیا۔ سب سے پہلے ان کی شرمگاہ ان کے لیے زہر ہوئی۔ جب ان کی نظریں اپنی شرمگاہ پر پڑیں تو وہ جنت میں بھاگنے لگے اور ایک درخت ان کے پکڑ کر کھینچ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے آواز دی، اے آدم مجھ سے بھاگتے ہو؟ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی آواز سنی تو کہا، اے اللہ میں تو اس سے نہیں بھاگ سکتا، یہ سب کچھ تو اس سے شرم و حیا کی وجہ سے ہوا ہے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جنت کے وہ پتے جن سے آدم علیہ السلام اور حوا نے اپنے ستر کو چھپایا تھا وہ انجیر کے درخت کے پتے تھے۔ اس حدیث کی سند حضرت ابن عباس تک صحیح ہے اور وہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات انہوں نے اہل کتاب سے حاصل کی ہے۔ ایت کا الفاظ عام ہیں اور اگر اس حدیث کو تسلیم بھی کر لیا جائے تو وہ بھی اس ایت کی منافی نہیں ہے۔ حضرت آدم کا قد 60 ہاتھ تھا۔ حاضرین، حافظ ابن عساکر نے پسند ابی بن کیف سے روایت نقل کی کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا باپ آدم کھجور کے لمبے درخت کی طرح 60 ہاتھ لمبا، بہت زیادہ بالوں والا اور اپنے ستر کو چھپانے والا تھا، اور جب جنت میں غلطی کا مرتکب ہوا تو اس کی شرمگاہ ظاہر ہو گئی، تو وہ جنت سے نکلے ایک درخت آپ کے سامنے آیا اور آپ کی پیشانی کے بال بگڑ لیے اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو پکارا کہ اے آدم مجھ سے بھاگ رہے ہو؟ حضرت آدم نے جواب دیا، عرض کیا، اے اللہ یہ سب کچھ تیرے سے شرم و حیا کی وجہ سے ہوا ہے۔ پھر حافظ ابن عساکر کرنے کی حضرت یحییٰ بن حمزہ کے واسطے بھی روایت نقل ہے، اور روایت زیادہ صحیح ہے کیونکہ پہلی روایت حسن کے ابی بن کیف سے تھی اور حسن نے ابی بن کیف کو نہیں پایا۔ پھر یہی روایت قتادہ نے انس کے واسطے مرفوعہ بیان کی ہے۔ آدم علیہ السلام اللہ سے معافرت طلب کرنے لگے، تب ان کے پروردگار نے ان کو پکارا کہ کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور بتایا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے؟ دونوں عرض کرنے لگے، اے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ وہ اپنی غلطی کا اعتراف، اس سے ندامت و رجوع، اللہ کے سامنے عاجزی اور بے بسی کا اظہار اور اپنی محتاجی کا بیان ہے۔ اسی راز و نیاز کے اندر سے بنی آدم میں سے جو اللہ کے سامنے آئے گا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خدا نے فرمایا تم سب بیش سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے ایک وقت تک زمین پر ٹھکانا اور زندگی کا سامان کر دیا گیا ہے، اور یہ خطاب حضرت آدم و حوا اور شیطان کو ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ سانپ بھی ان کے ساتھ تھا۔ ان سب کو کہا گیا کہ تم جنت سے اتر جاؤ، تمہارے آپس میں دشمنی اور لڑائی ہوگی، اور اس بات میں سانپ کے شامل ہونے کی دلیل وہ حدیث پیش کی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سانپ کے قتل کرنے کا حکم دیا، تو فرمایا جب سے ہم نے ان سے لڑائی کی ہے اس وقت سے اب تک ہم نے ان سے مصالحت نہیں کی۔ اللہ کا فرمان ہے، فرمایا کہ تم دونوں یہاں سے نیچے اتر جاؤ، تم میں بعض کے دشمن ہوں گے۔ یہ حکم حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کو ہے۔
حضرت ہوا حضرت آدم علیہ السلام کے تابع تھی اور سانپ ابلیس کے ساتھ تھا، اور بعد میں کہا تشنیع کے انداز سے یہ سب کو حکم ہے جیسے اللہ کا فرمان ہے۔ اور حضرت داؤد و سلمان علیہ السلام کا حال بھی سن لو کہ جب وہ ایک کھیتی کے مقدمے کا فیصلہ کرنے لگے جس میں کچھ لوگ کی بکریاں رات کو چر گئیں اور اس سے روندگی تھی اور ہم ان کے فیصلے کے وقت موجود تھے۔ اور یہ بات بھی واضح ہے کہ حاکم مدعی اور مدعی عالیہ کے بغیر فیصلہ نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، یعنی اس میں جمع کا لفظ بولا۔ ہم معلوم ہے کہ جس جگہ تشنیع کا لفظ آیا ہے وہاں بھی جمع کا معنی مراد ہوتا ہے۔ حبوط کا دو بار ذکر ہے، باقی رہا حبوط اترنے کا 2 بار تذکرہ، تو اس بارہ میں بعض مفسرین کی رائے ہے کہ پہلے سے مراد جنت سے آسمان دنیا کی طرف اترنا ہے اور دوسری آسمان دنیا سے زمین کی طرف اترنا ہے، لیکن یہ رائے کمزور و ضعیف ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے حکمی کے ضمن میں فرمایا، اس سے معلوم ہوا کہ پہلا آباد ہی زمین کی طرف تھا۔ واللہ عالم، صحیح یہ ہے کہ دونوں سے مراد ایک ہی ہے اور صرف لفظی تکرار ہے، اور ہر ایک کے ساتھ ایک الگ حکم ذکر کیا گیا۔ پہلے آباد کے ساتھ ذکر کیا ان کے آپس میں دشمنی ہوگی، دوسرے کے ساتھ بیان کیا جو میری طرف سے ہدایت آنے پر اس کی پیروی کرے گا وہ سعادت مند ہوگا، اور اس کا مخالفت کرنے والا بدبخت و محروم ہوگا۔ قرآن مجید میں اس اسلوب کلام کی کئی مثالیں ہیں۔ میرے پڑوس سے آدم کو نکال دو، میرے پڑوس سے آدم کو نکال دو۔ حافظ ابن عساکر نے مجاہد سے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم اور حوا کو ان کے پڑوس سے الگ کر دیں، تو جبرائیل علیہ السلام نے ان کے سر سے تاج اتارا اور میکل نے ان کی پیشانی سے پٹکا جو کہ موتیوں سے مرصوص تھا اتارا، اور آدم علیہ السلام کے ایک درخت کی ٹہنی سے الجھ گئے، اور آدم علیہ السلام نے خیال کیا کہ انہیں گناہ کی سزا جلد دی گئی ہے، پس انہوں نے اپنا سر جھکا لیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا مجھ سے بھاگ رہے ہو؟ آدم نے عرض کیا، اے اللہ، تو اس سے حیا اور شرم کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں کتنا عرصہ رہے؟ امام اوزاعی نے حضرت حسان بن عطیہ سے نقل کیا ہے کہ جنت میں آدم علیہ السلام 100 سال تک قیام پذیر رہے، 100 سال، اور ایک روایت میں ہے کہ 60 سال تک کا ذکر ہے۔ جنت سے نکالے جانے پر 70 سال روئے اور اپنی غلطی پر 70 سال، اور اپنے بیٹے ابیل کے قتل پر 40 سال روئے۔ حضرت آدم کو کہاں اتارا گیا؟ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو مکہ اور طائف کے درمیان ایک ہانا نامی زمین کی
حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو مکہ اور طائف کے درمیان ایک ونا نامی زمین کی طرف اتارے گئے، اور حضرت حسن سے روایت ہے کہ حضرت آدم ہندوستان میں اتارے گئے اور حضرت حوا جدہ میں، اور ابلیس دست مستان میں جو بصری سے چند میل کے فاصلے پر ہے، اور سانپ کو اصابیان میں، اور ابن ابی حاتم نے بھی اس روایت کو نقل کیا۔ صدی کہتے ہیں کہ حضرت آدم ہند میں اترے اور حجرہ سود بھی ان کے ساتھ تھا، اور کچھ پتے بھی جنت سے لائے اور ان کو ہند کی زمین میں پھیلا دیا، اسی وجہ سے خوشبودار درخت پیدا ہوئے۔ ابن ابی نے یہ بھی نقل کیا کہ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو صفا اور حضرت حوا کو مروہ پر اتارا گیا۔ حضرت موسمی اشاری سے مروی ہے کہ جب آدم علیہ السلام جنت سے زمین کی طرف اتارے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر قسم کا فن سکھلا دیا اور کچھ پھل جنت کے ساتھ دے دیے، پس یہ تمہارے پھل جنت کے پھلوں میں سے ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ یہ گل سڑ جاتے ہیں اور جنت کے پھل خراب نہیں ہوتے۔ جمعہ کے دن کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بہتر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے، اور اس میں آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن جنت میں داخل ہوئے اور اسی دن جنت سے نکالے گئے، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ اور ابن اسکار نے حضرت ان سے بیان کیا کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت حوا اور آدم دونوں اکٹھے ننگے اتارے گئے، ان کے جسم پر جنت کے پتوں کے علاوہ کوئی لباس نہ تھا۔ حضرت آدم کو گرمی کا احساس ہوا تو رونے لگ گئے، اور حضرت حوا سے کہا کہ مجھے گرمی سے تکلیف محسوس ہو رہی ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام روئی لے کر آئے اور حضرت حوا کو روئی کاٹنے کا حکم دیا اور اس کا طریقہ بتایا، اور حضرت آدم کو کپڑے بنانے کا حکم دیا اور ان کے ساتھ اس کی تعلیم دی اور فرمایا کہ آدم نے جنت میں اپنی بیوی سے جمع نہیں کیا تھا یہاں تک کہ اسے ممنوعہ درخت کا پھل کھا بیٹھے اور اتار دیے گئے، اور دونوں الگ الگ سوتے تھے، ایک وادی کے ایک کونے میں سوتا تو دوسرے کونے میں سوتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جبرائیل نے کہا کہ اپنی بیوی کے پاس جاؤ اور ان کے اس بات کا طریقہ بتاؤ۔ جب آدم اپنی بیوی کے پاس آیا اور جبرائیل آئے اور پوچھا کہ اپنی عورت کو کیسا پایا، انہوں نے جواب دیا کہ اچھا پایا۔ بند نہیں ہو گئی، کیا کرنے لگے تھے آپ؟ بند کروں گا، بند کیوں کرنے لگے تھے؟ پیو میں پوز کرتے تو اوکے وہاں سے یہ دو لائنیں والے ہیں نا، یہاں سے اس کو نہ دبا دینا، یہ بند ہو جاتی ہے۔ بند ہوئی کوئی نہ، بند ہوئی کوئی نہ، پاپا پکڑ بھی لیں گھنٹے اور لینا
اور نہیں لینا آپ نے پاپا آپ نے اور لینا صحیح نہیں آج بنے گا پتہ کرونا تھا تو ابھی تک کچھ ہو نہیں رہا تھا انہوں نے مجھے فیس کے ہفتے دی تھی میں نے بتایا مطلب ایسے کہ میرے سے بھی لے لو فیس دے لو تو بعد میں مطلب خود دے دینا ابھی ان کے پاس آنے ہیں منتھ کے لاسٹ میں شروع میں پیمنٹس وغیرہ دے دیں مطلب یہ روایت غریب ہے اور اس کا روف کہنا بہت زیادہ برا ہے ممکن ہے کہ بعض سلف سے یہ منقول ہے اور اس میں سعد بن میسرہ وہ ابو عمران بصری سے امام بخاری نے اس کی متعلق فرمایا یہ منکرہ الحدیث ہے اور ابن حبان نے فرمایا کہ یہ منغلط روایت بیان کرتا ہے اور ابن عدی فرماتے ہیں کہ اس کا معاملہ تاریخ ہے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور رحم نہیں فرمائے گا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے یہ روایت اللہ سے نقل کی گئی ہے ابن حاتم اپنی سند کے ساتھ حضرت ابی بن کعب سے نقل کیا گیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام نے کہا اے رب اگر میں توبہ کر لوں اور باز آ جاؤں تو کیا تو مجھے جنت میں واپس بھیج دے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں تو اس آیت کا یہی مفہوم اور یہی روایت ہے اس سند سے غریب ہے اور اس میں انقطاع ہے کیونکہ حسن کی ایسی بن کعب سے ملاقات نہیں ابن ابی عود نے مجید سے بیان کیا کہ وہ کلمات یہ تھے اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے اپنی حمد کے ساتھ اے میرے رب میں نے اپنی نفس پر ظلم کیا ہے پس تو مجھے معاف کر دے تو رحم کرنے والا ہے میں سب سے بہتر ہے اور اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے اپنی حمد کے ساتھ اے میرے رب میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے اور تو مجھے معاف فرما دے بے شک تو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے اور حاکم نے حضرت سعد بن جبیر کے واسطے سے حضرت ابن عباس سے روایت کی کہ حضرت آدم نے کہا اے میرے پروردگار کیا تو نے مجھے اپنے دونوں ہاتھوں سے نہیں بنایا جواب دیا گیا کہ ہاں اور
کیا تو نے میرے اندر اپنی روح نہیں پھونکی؟ جواب دیا گیا ہاں، اور میں نے چھینک لی تو نے جواب میں ارماک اللہ نہیں کہا؟ جواب دیا گیا ہاں، اور کیا تیری رحمت تیرے غضب پر غالب نہیں ہے؟ جواب دیا گیا ہاں، کیا تو نے میرے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کیا تھا کہ میں یہ کام کروں گا؟ جواب دیا گیا ہاں۔ پھر حضرت آدم نے کہا کہ اگر میں توبہ کر لوں تو کیا تو مجھے جنت کی طرف لوٹا دو گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں۔ حاکم نے اس کو صحیح السناد کہا ہے، اور علامہ زیبی نے ان کی کو مکفیت فرمائی ہے، اور حاکم بہقی ابن اساکر نے عبد الرحمن بن زید کے واسطے سے حضرت عمر بن خطاب سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم جب غلطی کا ارتکاب کر بیٹھے تو پھر یوں ہی دعا مانگی، اے اللہ میں تو اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے سوال فرمایا کہ تو نے میرے نبی محمد کو کس طرح پہچانا حالانکہ میں نے اس کا ابھی تک پیدا نہیں کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ جب تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے بنایا اور اپنی روح میرے اندر پھونکی تو میں نے سر اٹھایا تو میں نے عرش کے پایوں پر لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس سے میں نے معلوم کیا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ صرف اس لیے اس کا ذکر کیا ہے جو تجھے سب مخلوق سے زیادہ پیارا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے آدم تو نے سچ کہا اور وہ مجھ سے سب مخلوق سے زیادہ محبوب و پیارا ہے، اور جب تو نے میرے سے حق محمد کے واسطے سے سوال کیا تو میں نے تجھے معاف کر دیا، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرتا تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ آدم نے اپنے پروردگار کے حکم کے خلاف کیا تو وہ اپنے مطلوب سے بے راہ ہو گئے۔ حضرت آدم اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان مناظرہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم سے مباحثہ اور مناظرہ کیا اور کہا، آپ نے اپنی غلطی سے لوگوں کو جنت سے نکلوا دیا اور محروم کر دیا ہے۔ آدم علیہ السلام نے کہا، اے موسیٰ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پیغامات اور کلام کے لیے منتخب فرمایا، تو مجھے ایسی چیز پر ملامت کرتا ہے جو مجھے پیدا کرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے میرے ہائے میں لکھا دی تھی، اور یا میرے پیدا کرنے سے پہلے اس کا فیصلہ کر دیا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 مرتبہ آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ حضرت ابی ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول فرمایا، حضرت آدم اور حضرت موسیٰ کے درمیان جھگڑا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے آدم تو ہمارے باپ ہے، تو نے ہمیں غالب و خاسر کر دیا اور جنت سے نکال دیا۔ آدم علیہ السلام نے کہا، اے موسیٰ اللہ تعالیٰ نے تجھے شرف ہم کلامی سے نوازا اور اپنی رسالت سے مختص کیا، تو مجھے ایسی چیز پر ملامت کرتا ہے جو اللہ نے مجھے پیدا کرنے سے 40 سال پہلے میری مقدر میں لکھ دی تھی۔ پس آدم موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے، اور یہ بات آپ نے 3 بار ارشاد فرمائی۔ ابن ماجہ کے سوا ایک جماعت نے مذکورہ روایت دسترک سے بیان کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم کی موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی
تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو وہ آدم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا اور فرشتوں سے تجھے سجدہ کروایا اور جنت میں تجھے آباد کیا، پھر تو نے وہ کچھ کیا جو تجھے معلوم ہے۔ تو آدم نے کہا کہ تو وہی موسیٰ ہے کہ تجھے سے اللہ کا کلام کیا، اپنے پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے تمہیں منتخب فرمایا اور تجھے پر تورات نازل کی۔ اور اس بات بتاؤں میں پہلے کا یہ تورات پہلے کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تورات پہلے کی اور آدم علیہ السلام غالب آ گئے۔ ابن ابی حاتم نے سند کے ساتھ ابو ہریرہ کی حدیث بیان کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے ہاں مناظرہ ہوا جس میں آدم علیہ السلام غالب آ گئے۔ جس کی تفسیر یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے آدم، اللہ نے تجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا، پھر تیرے اندر اپنی روح پھینکی، پھر اس نے تجھے سجدہ کر دیا، پھر تجھے اپنی جنت میں بسایا، پھر تو نے لوگوں کو اپنی غلطی سے جنت نکال کر زمین کی طرف اتار دیا۔ آدم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ تو نہیں موسیٰ ہے، وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام اور پیغام کے لیے تجھے خاص کیا اور تجھے ایسی تلخیاں اور دیں جس میں ہر چیز کی وضاحت ہے، اور اس نے تجھے اپنے ساتھ ہم کلامی کے شرف سے نوازا۔ مجھے بتاؤ تو رات میری پیدائش سے کتنی مدت پہلے لکھی گئی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ 40 سال پہلے۔ آدم علیہ السلام نے کہا کیا اس میں لکھا ہوا ہے کہ آدم نے اپنی رب کی نافرمانی کی پس وہ پھٹک گیا؟ کہا ہاں لکھا ہوا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تو مجھے ایسے کام پر ملامت کرتا ہے جو اللہ میرے لیے بارے میں میری پیدائش سے 40 سال پہلے لکھ دیا تھا۔ پس آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ علامہ ابن کثیر نے حضرت ابو ہریرہ کی اس حدیث کو کئی اسناد طریقوں سے بیان کی۔ تفصیل کے شائقین حضرت اصل کتاب کی طرف رجوع فرمایا۔